بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا۔ اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے محمدی۔ فرمایا نہیں جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے، پہاڑ تے چڑھ کے پکار، زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار، میں سنوں گا تیری پکار کو۔ پھر فیصلہ کر دیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سارے بوئے کھڑکانے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں، سب جگہ جانے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آتے ہیں۔ آ جو یار کھڑکاؤ دروازہ، وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا۔ تو جب پکارے گا وہ سنے گا، تو پکارتا نہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا سائیں اور نے موضوع بدل چھڑا ہے سارا۔ اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، پھر کیمرہ لگا ہوتا ہے میں تھوڑی سی احتیاط کر جاتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت پر قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی۔ اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں۔ وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے۔ ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن ڈے ہیں، پھکیاں بیچن ڈے ہیں، ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں۔ حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں۔ وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے۔ بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ تو آپ نا نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے، کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ کھولتا ہے حضرت، یہ میری بات یاد رکھنا۔ یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے، بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی۔ دیکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس۔ اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا۔ اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا، اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے انہیں پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا۔ اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ فرعون حضرت فرعون وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم ہے، تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے حضرت۔ ہاں حضرت تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے، تو تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی ہے، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔
وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے. محمدی کا دعویٰ سنو. حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں وے. تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی. ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی ہے. سمجھ ہی نہیں سکے, پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا. ہم ہیں کیا حضرت جی. وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو, دروازہ کھول دے. وہ لکھا ظاہر جی پردہ تھا. وہ بیویاں بھی بیٹھی تھیں. ان میں سے کما جی اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی ہارون حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی. آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ تو اماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو, ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا. تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ اس نے بند کب کیا ہے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے, اثر کے بعد نہیں سنیں گے؟ کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا, میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے. رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا, میں نہیں سن. دیکھا کہیں فرمایا نہیں, جڑے والے مرضی پکار, کار پکار, مسجد چ پکار, مزار تے پکار, غار چ پکار, صحرا چ پکار, موٹر سائیکل تے پکار, کار تے پکار, جہاز تے بہ کے پکار ہے, پہاڑ تے چڑھ کے پکار, زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار, میں سنوں گا تیری پکار کو. پکارتے کوئی نہیں. کوئی سود لے رہا ہے, کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, کوئی حضرت جی دال میں پتھر ملا رہا ہے, کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے, کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے, اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی. یہ سردیاں تھیں حضرت, یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا, یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں, میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں, بالکل خالی تھی حضرت. کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی یا پھر اس پہ پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینوں پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے. کیا فالسوں نے 2 نمبری کی یا فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں؟ یا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑیں گے؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟ اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر ہیرا پھیری کی, اگر وہ ان کو 2 نمبری کیے بغیر شہتوت دے سکتا ہے, وہ بندیا تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح, تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے. لیکن میں ایک دن نا جناب دے نال سا, وہ حضرت جی دیکھو حسن اصل میں نا بندے کے اندر ہوتا ہے حضرت, ہمارے اندر ہی حسن نہیں ہے, ہمارے اندر اندھیرا ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے حضرت. اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا باہروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا, کوئی اندر صاف کرتے تو سارا کچھ ہی سونا لگے گا حضرت. وہ حضرت جی شہتوت کا درخت تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں, تو ظاہر ٹانی نا یہ ٹانیوں کی شیپ تھی اس طرح, ظاہر پتہ کوئی نہیں تھا. تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے آفا جی دیکھو ہیں ایسے نہیں لگتا پیا کہ درخت انج کر کے کہنے نہیں یا اللہ پھر پتے دے دے. اسی طرح شیپ تھی حضرت, ایسے ٹہنیاں خالی تھی نا حضرت جی. چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی, 5 انگلیاں رکھتا ہوں, یہ جگہ خالی ہے, لیکن درختوں کے ظاہر پوری اس طرح شیپ بنی تھی حضرت. شہتوت کے درخت کی نا, کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا, ٹانیوں کی یہ شیپ تھی حضرت. تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے قبلہ ڈاکٹر صاحب, مجھے فرمانے لگے مولوی جی دیکھو اینج نہیں لگن ڈیا ٹہنیاں اینج کر کے نا ترلے پان ڈیاں نے, یا اللہ سانو پھر پتے دے دے. گل گل ترلے پائے بننی, پتر رویا کرو اپنے اللہ کے. یہ ایک دن نا وہ لکھا ہے کہ ہلاکو بازار آ گیا, بڑا صفاق آدمی تھا حضرت. اس نے نا وہ بازار آ کے نا اپنی سپاہ کو حکم دیا, ظاہر گلی تھی بڑی سی بازار, اس نے کہا ادھر سے بھی سڑک بند کرو ادھر سے بھی کرو, اور جتنے لوگ اس وقت بازار میں موجود ہیں نا, بوڑھے ہیں, بوڑھیاں ہیں, جوان ہیں, عورتیں ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, سب کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کر کے سب کے سر اتار دو حضرت. وہ کھڑا تھا, اس کے سامنے 3 لائنیں لگا دی گئی حضرت, ایک ایک کر کے نا سر اترنے شروع ہوئے. وہ لکھا جو پہلی لائن کا سب سے آخر والا تھا نا, وہ ایک بزرگ تھا, بابا جی تھے. جب ان کی باری آنے لگی نا, ان کے ساتھ والے کو لے جایا گیا سر اتارنے کے لیے, تو وہ لائن چھوڑ کے نا پچھلی لائن میں چلے گئے. اب یہ دیکھ رہا تھا, وہ لکھا یہ مسکرایا, اس نے کہا اچھا بابا دیکھنے بھلا کتنے کے نس لینا. دوسری لائن شروع ہوئی, سر اترنے شروع ہوئے ایک 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 کر کے. جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا نا سر اتارنے کے لیے,
बाबा जी दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में आ गए। उसने देख लिया, फिर मुस्कुराया, चल बाबा हुण वेखने हुण कित्थे जाना। वो तीसरी लाइन के सर उतरने शुरू हुए। अब सिर्फ बाबा ही रह गया। जब उसका सर उतारने लगे ना, इसने कहा लेके आओ इधर इसको। तो बाबे को कहता है, बाबा जब तू पहली लाइन छोड़ के दूसरी में गया था, मैंने तब भी तुझे देख लिया था। मैं अगर चाहता तो तेरा सर तब भी उतरवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखता हूं भला कहां तक भागता है ये। फिर दूसरी लाइन में जब तेरी बारी आई तो दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी में चला गया। सर मैं तेरा तब भी उतरवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखता हूं ये कहां तक भागता है। अब बता बाबा क्या करेगा? अब तो भागने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। अब है को तुझे बचाने वाला? बचा सकता है तुझे कोई? तो अगर है तो पुकार उसको कि वो तुझे बचा ले। कौन बचाएगा तुझे? आए हाय, वो खाली बाबा नहीं था, उस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया था। कुछ लोग उम्र के तो बाबे होते हैं, वो बाबे कोई नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई बाबा जवानी में बाबा बना देता है, जो ऊपर से तो जवान होते हैं लेकिन अंदर से वो बाबे बन चुके होते हैं। वो अंदर से भी बाबा था, वो बाहर से भी बाबा था। तो आगे से कहता है, ए मारने वाले, तू मुझे कहता है कि तुझे कौन बचाएगा? तो सुन, फिर मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। वो लिखा उस वक्त ना घोड़े पे बैठे, उसके हाथ में लीमू था। वो अपने लीमू से ना खेल रहा था, अपने घोड़े पे बैठा बैठा। वो करता क्या था ना, लीमू को ऐसे फेंकता था, फिर ऐसे फेंकता था, फिर वो ऐसे लीमू फेंक रहा था। जब उसने कहा ना मेरा अल्लाह बचाएगा, तो उसको थोड़ा सा ना गुस्सा आया, उसको थोड़ा सा। और उसने वो जो इधर से लीमू फेंका ना, गुस्से में लीमू थोड़ा आगे गया, तैश आ गया ना, ज्यादा जोर लग गया हाथ से। वो लीमू थोड़ा ना आगे गिरा, तो उसने वो लीमू पकड़ने के लिए ना, जब थोड़ा ऐसे हुआ ना, तो नीचे से घोड़े की रकाब भी खींची गई और घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। क्योंकि वो पहले ऐसे था, जब घोड़ा भागा वो जमीन पे गिर गया, घोड़ा पूरी शिद्दत से भागा। आगे पत्थरों का ढेर पड़ा था, लिखा है वो पत्थरों से टकरा के खुद चकनाचूर हो गया। बाबा वहां का वहीं खड़ा था।